یہ بات حقیقت سے تو بہت دور لگتی ہے کہ کوئی ایک فیک ایئرپورٹ $242 ملین میں بیچ دے جس کا سرے سے وجود ہی نہ ہو۔ جی ہاں ناظرین، یہ بات 1995 کی ہے جب ایک برازیلین نورو ایسٹے بینک کے ڈائریکٹر نیلسن ساگاکوچی کو نائجیریا سے ایک کال ریسیو ہوتی ہے۔ دوسری طرف کالر کوئی عام آدمی نہیں بلکہ سینٹرل بینک آف نائجیریا کا گورنر بات کر رہا تھا۔ یہ سینٹرل بینک آف نائجیریا ہی دراصل نائجیریا کے تمام بینکس اور فائنینشیل پالیسیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ سینٹرل بینک آف نائجیریا کا گورنر ایک منسٹر کے رینک کے برابر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نورو ایسٹے بینک کے ڈائریکٹر نے اس کال کو بہت سیریس لیا۔ گورنر نے بولنا شروع کیا اور کہا کہ نائجیریا ابوجا میں، جو کہ نائجیریا کا کیپٹل ہے، اس میں ایک بہت ہی شاندار ایئرپورٹ بنانا چاہتا ہے۔ گورنر نے مزید کہا کہ نائجیریا اس وقت انویسٹرز تلاش کر رہا ہے جو کہ اس پروجیکٹ میں انویسٹ کر سکیں، جس کی مالیت یا اندازاً خرچہ $242 ملین ہوگا، اور ہم یہ موقع ایک سے زیادہ بینکس کو دے رہے ہیں۔ گورنر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بہت ہی اچھا چانس ہے بینک کے ڈائریکٹر کے لیے کہ وہ یہ ہاتھ سے جانے نہ دے، کیونکہ کوئی اور بینک اس موقع سے فائدہ اٹھا لے گا۔ ڈائریکٹر کے لیے یہ بہت ہی اچھی خبر تھی، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ ایک اچھی خاصی آبادی والے کیپٹل سٹی کے بیچوں بیچ اگر ایک ایئرپورٹ بن گیا، 1 یا 2 سالوں میں ہی بینک کو یہ $242 ملین کا ریٹرن مل جائے گا۔ ساتھ ہی گورنر نے بینک ڈائریکٹر کو $10 ملین کی رقم کمیشن دینے کا بھی وعدہ کیا۔ یہ $10 ملین دراصل اس ڈیل میں اپنا امپورٹنٹ رول پلے کرنے کے لیے ڈائریکٹر کو پیش کیے گئے، کیونکہ بینک کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر کا اس میں اپنا بھی بہت فائدہ ہو رہا تھا، اور اسی وجہ سے بینک ڈائریکٹر نے گورنر کو یقین دلایا کہ بینک انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہے۔ بینک ڈائریکٹر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کسی گورنر سے نہیں بلکہ ایک عام آدمی جس کا نام ایمینوئل نیوڈے ہے اس سے بات کر رہا تھا۔ ایمینوئل خود بھی نائجیریا میں یونین بینک کا ڈائریکٹر تھا، جو کہ ایک پرائیویٹ کمرشل بینک تھا۔ ایمینوئل پیسے والا آدمی تھا، لیکن اور پیسے کی لالچ کی وجہ سے یہ بینک ڈائریکٹر ایک اسکیمر بن گیا۔ ایمینوئل کی ایک اسٹرانگ ریپوٹیشن تھی، لیکن یہ ایک بڑی اسکیم کے لیے کافی نہیں تھی۔ اس اسکیم کے لیے اس کو اس سے بھی زیادہ کوئی بڑی ریپوٹیشن کی ضرورت تھی۔ اسی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو نائجیریا کے سینٹرل بینک کا گورنر بننا پڑے گا۔ اصل میں سینٹرل بینک کے گورنر تھے پال اوگوما۔ ایمینوئل کو یہ پلان بہت ہی چالاکی سے اور اچھے طریقے سے کرنا تھا۔ اس کے لیے 5 لوگوں کی ایک ٹیم اکٹھی کی گئی جو کہ ایمینوئل کے بہت ہی قریب تھے۔ یہ بہت ہی تجربہ کار لوگوں کی ٹیم تھی جو کہ بینکنگ اور فائنینشیل سسٹم کا بہت تجربہ رکھتے تھے۔ پلان کے پہلے حصے میں اس ٹیم کو سارے بینکس کو ایک لیٹر بھیجنا تھا نائجیرین منسٹری آف ایوییشن کی طرف سے۔ لیٹر میں اہم بات یہ تھی کہ نائجیرین منسٹری آف ایوییشن ابوجا میں، جو کہ صرف 4 سال پہلے ہی نائجیریا کا کیپٹل بنا تھا، اس میں ایک بہت ہی بڑا ایئرپورٹ بنانے کے لیے انویسٹمنٹ ڈھونڈ رہی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ یہ جھوٹا پلان سچ دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ نائجیرین گورنمنٹ اپنے اس نئے کیپٹل میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ لیٹر ذرا سے چینج کے ساتھ بہت سارے فورن بینکس کو بھیجا گیا۔ یہ لیٹر برازیل کے نورو ایسٹے بینک کے ڈائریکٹر نیلسن ساگاکوچی کو بھی ملا۔ اس لیٹر کے فارمیٹ اور لکھائی کو سچ مانتے ہوئے نیلسن نے اس پر ڈسکشن کرنا چاہی، اور یہیں پر ایمینوئل نیوڈے کا رول آتا ہے، اور پھر وہ سینٹرل بینک کا گورنر بن کر نیلسن سے بات کرتا ہے اور اس ڈیل کو فائنل کرتا ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ میٹنگ ارینج کرنے کا تھا۔ نیلسن نے ایمینوئل سے پوچھا کہ وہ یہ میٹنگ نائجیریا میں رکھنا چاہیں گے یا برازیل میں۔ ایمینوئل نے کہا کہ وہ اس پروجیکٹ کو ابھی کانفیڈینشیل رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ پروجیکٹ 4 سے 5 سالوں میں اسٹارٹ ہوگا، اس لیے ہم اس کو ابھی اناؤنس نہیں کرنا چاہتے۔ ایمینوئل نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ ہم ایسی جگہ پر میٹنگ کریں جو نائجیریا اور برازیل سے دور ہو۔ نیلسن نے کہا کہ اس کی ایک میٹنگ اگلے ہفتے لندن میں ہے، اور پھر وہ دونوں اس بات پر ایگری ہو گئے کہ وہ لندن میں 1 ہفتے کے بعد ملیں گے۔ ایمینوئل اور اس کی ٹیم اس اہم میٹنگ کے لیے بہت اچھے سے پریپیئر ہونا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ان میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا کہ وہ بہت ہی اہم شخصیت ہے۔
ایمینول سینٹرل بینک کا گورنر بنا، دوسرا ڈپٹی گورنر بنا اور تیسرا منسٹری آف ایویشن کا ڈائریکٹر بنا۔ یہ پانچوں لندن پہنچے اور 5 اسٹار لگژری ہوٹل میں ٹھہرے اور نیلسن کے لیے بھی سب سے بہترین سویٹ ہوٹل میں بک کرایا۔ جب میٹنگ اسٹارٹ ہوئی تو نیلسن کو ہر بات کا یقین ہو رہا تھا جیسے جیسے میٹنگ آگے بڑھ رہی تھی، کیونکہ اس زمانے میں نہ تو انٹرنیٹ تھا، نہ گوگل اور نہ کوئی سرچ انجن جس کی مدد لیتے ہوئے نیلسن نائجیریا کے سینٹرل بینک کے گورنر کی کوئی تصویر دیکھ پاتا۔ اس بات کو پتہ لگانے کے لیے کہ واقعی جن لوگوں سے اس کی میٹنگ ہو رہی ہے وہ نائجیریا کے سینٹرل بینک کے گورنر اور ان کی ٹیم ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس میٹنگ میں دکھائے جانے والے جو بھی فیک ڈاکومنٹس تھے وہ بہت ہی ریئل لگ رہے تھے۔ ایمینول نے اپنی وہ فیک پکچرز بھی نیلسن کو دکھائیں جس میں کہ ایمینول نائجیریا کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑا ہے، اور جس نے اس جھوٹ کو اور بھی سچ ثابت کر دیا۔ اور پھر ایمینول نے سارے بزنس پلانز اور ایئرپورٹ کی زمین کے بارے میں ڈسکس کیا اور نیلسن کو کہا کہ وہ جلد سے جلد پیسے ہمیں بھجوا دے، کیونکہ ہم کنسٹرکشن کا ویٹ نہیں کر سکتے۔ ہمیں بہت جلد کمپنی کو ہائر کرنا ہے تاکہ وہ کنسٹرکشن کا سامان اور ٹولز کو سپلائی کر سکیں۔ اس وقت نیلسن تھوڑا کنفیوز ہوا، لیکن ایمینول کے پریشر میں آ گیا۔ جب ایمینول نے یہ بولا کہ اگر تم اس پروجیکٹ کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس اور بہت سارے انویسٹرز ہیں جو کہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں اور اس ڈیل کو فائنل کرنا چاہتے ہیں۔ ایمینول نے مزید کہا کہ میں چاہوں گا کہ تم اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ تم سب سے پہلے آدمی تھے جس نے ہمیں جواب دیا اور تم اس پروجیکٹ کے بارے میں کافی ایکسائٹڈ بھی تھے، اور میں نے تمہیں پہلے ہی بتلایا ہے کہ ہم تمہیں انعام کے طور پر $10 لاکھ دیں گے کمیشن کے طور پہ، تمہاری ان کوششوں کے نتیجے میں جو کہ تم اس ڈیل کو بنانے کے لیے کرو گے۔ نیلسن اس ٹریپ میں آ گیا اور اس کو اپنے سامنے $10 ملین کمیشن نظر آ رہے تھے، اور اس نے سوچا کہ وہ اس ڈیل کو فائنل کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ نیلسن اور ایمینول کی یہ ڈیل لندن میں فائنل ہوئی اور یہ بات طے ہوئی کہ بینک $242 ملین انویسٹ کرے گا۔ ناظرین، یہ بات 1995 کی ہے۔ آج $242 ملین تقریباً $430 ملین بن جاتے ہیں۔ ایمینول نے نیلسن کو یہ بھی کہا کہ اس کو $3 ملین کی ڈاؤن پیمنٹ لندن چھوڑنے سے پہلے ٹرانسفر کرنی ہوگی تاکہ وہ یہ ڈیل لوز نہ کرے۔ نیلسن 1995 سے لے کر 1999 تک وقتاً فوقتاً ایمینول کو پیسے بھیجتا رہا۔ نیلسن نے تمام ضروری اسٹیپس لیے کہ جن کی وجہ سے وہ بینک مینجمنٹ کو بتائے بغیر پیسے ٹرانسفر کر سکے، کیونکہ نیلسن $6 ملین تک بورڈ اپروول کے بغیر پیسے کسی بھی فارن کنٹری میں ٹرانسفر کر سکتا تھا۔ یہ پیسے کسی ایک کنٹری کے ایک بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہونے تھے، بلکہ یہ ٹرانسفر مختلف کنٹریز کے مختلف بینکس میں ٹرانسفر کرنے تھے تاکہ ٹریسیبلٹی کو ویک کیا جا سکے۔ ان کنٹریز میں امریکہ، برٹن، سوئٹزرلینڈ، ہانگ کانگ کے بینکس شامل تھے۔ نورو ایسٹے بینک مینجمنٹ کا کوئی بھی فرد اس بات پر توجہ نہیں دے رہا تھا کہ یہ پیسے جا کہاں رہے ہیں، کیونکہ یہ بینک ڈائریکٹر کا کام تھا اور وہ ان سب ٹرانسفر کو چیک کرتا تھا۔ ایمینول اور اس کی ٹیم نے نائجیریا کے 17 بینکس یوز کیے اس منی کو مکس اپ کرنے کے لیے، اور اس کو اس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا کہ کوئی بھی شک پیدا نہ ہو سکے، اور اس طرح نیلسن نے $242 ملین ٹرانسفر کر دیے 3 سال کے عرصے میں۔ ان 3 سالوں میں ایمینول اور اس کی ٹیم نے نیلسن کو فیک ڈاکومنٹس اور پکچرز بھیجتے رہے اور کچھ کانٹریکٹس بھی بھیجے تاکہ وہ اس کو یقین دلا سکیں کہ ایئرپورٹ پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے اور کنسٹرکشن کا پروسیس بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ ایمینول اور اس کی ٹیم نے ان پیسوں سے نائجیریا میں بہت ساری ریئل اسٹیٹ پراپرٹیز خریدنی شروع کیں، اور یہ سب یوں ہی چلتا رہا اور لوگوں کی نظروں سے بھی چھپا رہا، اور ہو سکتا تھا کہ یہ اسی طرح چھپا رہتا جب تک کہ وہ ایک ان ایکسپیکٹڈ واقعہ نہ ہوتا۔ ہوا کچھ یوں کہ اسپین کا ایک بہت بڑا بینک جس کا نام سینٹینڈر بینک ہے، وہ نورو ایسٹے بینک کو خریدنا چاہتا تھا۔ یہ آفر نورو ایسٹے بینک کی مینجمنٹ نے قبول کر لی، اور یہیں سے اس کہانی میں ٹرن آتا ہے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا پروسیس تو نہیں تھا، اور اس پروسیس سے پہلے نیرو ایسٹے بینک کے سارے ایسٹس اور ڈاکیومنٹس کو چیک کرنا تھا۔
اس کے لیے دونوں بینکس کی طرف سے ایک بورڈ بنایا گیا جس کا کام بینک کے ایسٹس اور ویلیو کا اندازہ لگانا تھا۔ ان کو یہ جان کے کافی حیرت ہوئی کہ تقریباً 2/3 سے بھی زیادہ نورو اسٹیٹ بینک کے کیپٹلز مسنگ ہیں، جو کہ تقریباً $100 ملین کے برابر ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے نیلسن سے انویسٹیگیشن کا آغاز کیا کہ پچھلے سالوں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ اتنے سارے ڈالرز بینک سے غائب ہیں۔ نیلسن نے اس بات کا اعتراف کیا کہ کیسے نائجیریا کے سینٹرل بینک کے گورنر کو ان کی کیپٹل سٹی ابوجا میں ایک ایئرپورٹ بنانے کے لیے اس نے یہ $242 ملین ٹرانسفر کیے پچھلے 3 سالوں میں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یہ یقین نہیں آیا کہ کیسے نیلسن یہ کام کر سکتا ہے، جبکہ پچھلے 14 سالوں سے وہ اس بینک میں بہت ایمانداری سے کام کر رہا ہے۔ ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی گئی جس کا کام اس کمپلیکس نیٹ ورک کی ٹریکنگ کرنا تھا جس میں کہ بینک سے منی ٹرانسفر ہوئی تھی اتنے دنوں میں اور اتنے سارے بینکوں میں۔ انویسٹیگیشن کے دوران کمیٹی کو پتہ چلا کہ دراصل یہ پیسے نائجیریا میں ٹرانسفر کیے گئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نائجیریا میں کوئی بھی ریئل فائنینشیل کنٹرول نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کمیٹی کو بہت مشکل پیش آ رہی تھی لوگوں کی آئیڈینٹی کو ٹریک کرنے میں جنہوں نے نائجیریا میں پیسے ریسیو کیے تھے، اور اسی وجہ سے اس انویسٹیگیشن میں کافی ٹائم لگ رہا تھا۔ ان ویسٹرن بینکس نے نائجیرین بینک سے کہا کہ وہ اس انویسٹیگیشن میں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ کافی زیادہ کوششوں کے بعد ایمینول کی آئیڈینٹی کو پتہ چلا لیا گیا، لیکن مسئلہ ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ نائجیریا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ فائنینشیل فراڈ کے خلاف کوئی لاء موجود نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ایمینول ابھی تک آزاد گھوم رہا تھا۔ اسی دوران نورو اسٹے بینک کے برے حالات ہونے کی وجہ سے اسپین کے سینٹینڈر بینک کو بیچ دیا گیا۔ نیلسن کا ٹرائل سوئٹزرلینڈ میں شروع ہوا اور اس کے اوپر فراڈ اور منی لانڈرنگ کے چارجز لگے اور کئی سالوں کے لیے اس کو جیل جانا پڑا۔ بینک کے مالکان ابھی بھی چین سے بیٹھنے کو تیار نہیں تھے اور وہ اپنے حق کے لیے لڑنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف ممالک میں لائرز کو اپوائنٹ کیا تاکہ اپنے کھوئے ہوئے سارے نہیں تو کچھ پیسے واپس لا سکیں، لیکن مسئلہ وہی تھا کہ نائجیریا میں یہ ساری پراپرٹیز اور پیسہ موجود تھا اور وہاں کی گورنمنٹ اس کام میں اتنی زیادہ کوآپریٹیو نظر نہیں آ رہی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور پھر جون 1999 میں اولوسیگن اوباسنجو کی حکومت اقتدار میں آئی۔ اس حکومت نے ملک میں بہت زیادہ فراڈ کے بڑھتے ہوئے کیسز دیکھے تو پریزیڈنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک کمیٹی بنائیں گے جو کہ ان سارے کرائمز کا پتہ لگائے گی، اور اس کمیٹی کا نام فائنل کرائمز کمیشن رکھا گیا۔ یہ کمیٹی 2003 میں بنائی گئی۔ اس کمیٹی نے ایمینول کا کیس اوپن کیا۔ ایمینول کو اس کے 4 ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ ٹرائل کے دوران ایمینول نے کافی زیادہ لائرز کو اپوائنٹ کیا اپنا کیس لڑنے کے لیے، اور یہی نہیں بلکہ اس نے ان کو رشوت بھی دی، جس کی وجہ سے ابوجا کے جج نے یہ کیس نائجیریا کے سب سے بڑے شہر لیگوس ٹرانسفر کر دیا۔ یہاں پر بھی ایمینول نے کئی لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ فائنینشیل کرائم کمیشن کے ہیڈ کو بھی اس نے خریدنا چاہا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا اور رشوت دینے کا ایک اور اضافی چارج اس پر لگ گیا۔ ایک لمبے لیگل پروسیس کے بعد ایمینول کے ایک ساتھی نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور اسی وجہ سے اس کو 2.5 سال کی قید ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کو $25.5 ملین بھی دینے کو کہا گیا۔ ایمینول اور اس کے ایک ساتھی پر بعد میں فرد جرم عائد ہوئی اور دونوں کو 25 سال کی قید سنائی گئی، اور ان کے تمام ایسٹس بھی حکومت نے قبضے میں لے کر برازیل بھجوا دیے۔ 2006 میں ایمینول کو جیل سے رہائی ملی تو اس نے الٹا لیگل ایکشن کا کیس فائل کر دیا اپنے پیسوں کو ریکور کروانے کے لیے۔ ایمینول کا کہنا یہ تھا کہ اس کی یہ دولت جرم کرنے سے پہلے کی ہے اور اس وجہ سے وہ $52 ملین ریکور کرنے میں کامیاب ہوا۔ 2021 میں اس نے یہ کلیم کیا کہ وہ ان $242 ملین سے بے خبر تھا اور اس کی لیگل ٹیم نے اس کو پریشرائز کیا تھا یہ سب کچھ ماننے کے لیے۔ ناظرین، لالچ انسان کو بہت زیادہ سیلفش بنا دیتی ہے اور اس کی وجہ سے اس میں ایک دوسرے سے حسد بھی پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہی لالچ انسان کو جرم بھی کروا دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ جیل پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں خوش رہیں اور دوسرے لوگوں کی دولت سے حسد نہ کریں، کیونکہ لالچ ہمیں چیلنجز کو ہمت اور عقل سے نمٹنے سے روکتی ہے۔ آئی وش کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تھینک یو۔